نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا، یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا، یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چودھری صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے، مینوں روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینوں پروٹوکول وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا، تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا، دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ قربان جائیں، کیا ادا ہے مدینے والے ماں، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی، اس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں۔
زیادہ مشکل گھر میں آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے ہوں میں جانا تو میرا کام جانے اللہ آپ کو خوش رکھے تھوڑا ڈاٹا ہوں آپ میری بات پر توجہ کریں عزیز دوست ہوتا یہ ہے بس صرف اس معاملے ڈاٹا ہوں باقی اللہ معاف فرمائے باقی کام سادہ ہی ہے آپ پریشان ہو گئے بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا پاس دوست پتہ نہیں کیوں ڈاٹے ہیں بڑے سادے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے بس قبول کرے آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں دیکھو ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں باہر نہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وزادار ہوتے ہیں پردہ رکھتے ہیں پسند نہیں کرتے ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے حضور نے احساس کیا او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی یہ جی علامہ صاحب ہیں اچھا جناب یہ چودھری صاحب ہیں واہ جی واہ یہ جج صاحب ہیں یہ فلاں صاحب ہیں انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا بچہ کس کا ہے جب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ کوئی منع نہیں اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا تو آپ صحیح بخاری پڑھیں حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب بڑی نواسی بخاری میں موجود ہے حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے جب رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو رکھ لیتے ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے اقرا بن حابس نام تھا نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا تو اڈینی گل کرن لگا ویسے میں بعض ایسے لوگوں کو جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں ہوندے کہنے لوگوں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی جے تو بچے کھڑائیں تھے نہیں لے یہ کوئی شرم والی بات ہے یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں تیرا پوتا تیرا نواسا اسے محبت ملے گی نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا وہ جانے ان کی ماں جانے حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا حضور نہیں محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے اس شخص سے حضور نے کہا اقرا بن حابس روایت کرتے محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں مجھے تو رحمت للعالمین بنایا تھوڑے سے لہجے پر غور ہو تھوڑا انداز پیار والا ہو تھوڑا سا احساس ہو